بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ایک نیا ایپیسوڈ، میں منصور بلال اور قیوم نیازی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو جو آج کا سوال ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، وہ کہہ لیں کہ ہر بندے کی ضرورت سے ریلیٹڈ ہے، وہ ضرورت جس سے ایک بندے کا پڑھا لکھا پن ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کتنا ایجوکیٹڈ ہے یا نہیں ہے۔ تو ڈیڈ آپ گیس تو کر چکے ہوں گے کہ سوال کس سے ریلیٹڈ ہے؟ جی ہاں، سوال ریلیٹڈ ہے تعلیم سے۔ تعلیم سے۔ تو میرا سوال یہ ہے، ٹاپک یہ ہے آج ہمارا کہ تعلیم ہماری اسپیشلی پاکستان میں جی ہاں، کتنی ضروری ہے، اس کے اندر کتنے فلاز ہیں ٹھیک جو ہے۔ تعلیم کے اندر ہیں، اور آپ کو ایز اے ٹیچر اتنا ایکسپوئر ہونے کے لحاظ سے آپ کتنے عرصے سے تعلیم کے اس میں ہیں، ڈپارٹمنٹ میں ہیں، جی ایجوکیشنسٹ ہیں، جی ہاں، پڑھاتے آ رہے ہیں، پھر ایز اے آفیسر بھی رہے ہیں، مطلب آپ ایز اے ہیڈ بھی رہے ہیں۔ جی تو آپ کے خیال میں واٹ از دا بیسٹ سلوشن جس سے کہ ہمارا جو ملک کا تعلیمی نظام ہے وہ یہاں سے یہاں چلا جائے، اور بالکل۔ اس کے اندر کیا فلاز ہیں؟ جی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہت ہی اہم ٹاپک ہے یہ، بہت زیادہ۔ جس طرح میں پہلے کہہ گیا ہوں ایک ویڈیو میں کہ جتنے بھی دنیا میں ملک ہیں، 200 ہیں، جتنے بھی ہیں، ان کی پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ پہلے تعلیم، پھر صحت، باقی بعد میں ہر چیز۔ سب سے پہلی پرائرٹی پوری ورلڈ میں تعلیم ہے، اور اس کے لیے وہ سکولنگ کرتے ہیں، یونیورسٹیاں بناتے ہیں، اور اس میں وہ بڑی انہوں نے امینڈمنٹ، بڑی اس کے کریٹو کام کیے ہیں کہ سکولنگ کس طرح ہونی چاہیے بچوں کی، اور بچوں پر کس طرح کام کرنا چاہیے۔ یہ ترقی یافتہ ممالک میں یہ سب سے اہم چیز ہے، کیونکہ جو معاشرہ آگے آنے والا ہے، اگر وہی اس کی اویئرنیس ہی نہ ہو، اس کی کمپریہنسو لیول ہی نہ ہو، تو وہ کس طرح وہ آگے چلائے گا؟ یہ سارے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، جو جتنے اسٹیٹس، جو ریاست جو ماں کا لیول اختیار کر چکی ہے، اس کو کیسے سنبھالے گا؟ تو تعلیم جو پاکستان میں ہے، یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ جو ایلیٹ اوپر ہے، جنہوں نے پاکستان کو سنبھالا ہوا ہے، ان میں سے اکثر ایم پی ایز اس وقت بھی ایف اے پاس ہیں، بی اے پاس ہیں۔ جنہوں نے پاکستان کو سنبھالا بی ہوا اے ہے۔ پاس بھی اگر ہے تو وہ یوں سمجھیں کہ ان پڑھ ہے، کیونکہ بی اے پاس اس موقع پر، اس سنچری میں، اس 21ویں صدی میں بی اے پاس کیپس نو ویلیو، وہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ اچھا، تو یہ تو نہیں کہ چٹھی پڑھ لیں آپ، اخبار پڑھ لیں، اردو میں بات کر لیں، یہ تو نہیں ہے۔ انگریزی کے 4 فقرے آپ بول لیں اسسٹنٹ کمشنر کے سامنے، ڈی سی کے سامنے، ڈی سی او کے سامنے، یہ بھی یہ نہیں تو ہے۔ تعلیم نہیں ہے۔ تو انہوں نے تو یعنی حد کر دی ہے، انہوں نے حد کر دی آخری۔ بچہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ استاد پہلے تو یہ ہوتا رہا ہے، میرے دور میں تو یہ ہوتا، 30 سال تک ایک استاد اپنی نوکری ختم کر کے گھر چلا گیا، امن کے ساتھ اپنی تنخواہ پینشن سنبھال کے نکل گیا۔ 30 سال میں اس نے کبھی بھی دل لگا کے 1 گھنٹہ بھی، 1 پیریڈ بھی نہیں پڑھایا کہ اس نے وہ ہوم ورک کیا ہو، تیاری کی ہو، لیسن دیا ہو، لیسن پلاننگ کی ہو، بچوں کو پڑھایا ہو، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ اس کے رزلٹ آتے رہے۔ پھر ایک اور چیز کھڑی ہو گئی ہے ہماری، نقل مافیا۔ وہ استاد جی جس طرح ٹڈی دل نکلتا ہے اسی طرح نکلتے ہیں، پروفیشنل، ان کے لنکس ہے اوپر بورڈ میں، ان کی ڈیوٹی ہر سال لگتی ہے، ہر سال وہ کسی علاقے میں اترے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم آ چکے ہیں، لینڈ کر چکے ہیں، آپ اپنی تیاری کرو اپنی، ہم کھانے بھی کھائیں گے، ہم تحفے بھی لیں گے، نقل خوب مرائیں گے، آپ خود حل کرائیں گے پرچے، کاروں پہ بھی پھریں گے، سب کچھ کریں گے، نوٹ بھی لے کر جائیں گے۔ شاباش، ہمت ہے، جتنی ہمت ہے اتنی کرا لو۔ نقل مافیا ہے جی، ہر جگہ پہ نقل مافیا ہے۔ پچھلے کتنے سالوں سے استاد ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کلاس میں بیٹھے ہیں، چائے پی رہے ہیں، اخبار پڑھ رہے ہیں، ویسے بیٹھے ہیں، گپیں لگا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، چیک اینڈ بیلنس۔ اب پچھلے چند سالوں سے
शहबाज शरीफ के दौर से, बिल्कुल मैं ये नहीं कह सकता कि इमरान खान के दौर से, बिल्कुल उसका दौर 2-2.5 साल हो गए हैं, बिल्कुल वो एग्जिस्ट ही नहीं करता वो कि महकमा तालीम में उसकी वजह से कोई अफसर आया हो। हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि शहबाज शरीफ ने उसको बड़ा जो है ना एक्टिवेट किया, उसको अस्पतालों को बड़ा एक्टिव किया, बड़ा उसने ज़ोर लगाया, लेकिन वो भी नकल माफिया को नहीं रोक सका। अब ये बताएं यार, बच्चा प्ले ग्रुप में है, उसने अलिफ बे पे ये, छोटी ये, बड़ी ये, ABCD Z तक, और उसने 1 2 3 30 तक, 50 तक, 100 तक वो करने हैं। वो पूरा साल गुजार गया, उसको नहीं आते, नहीं आते। डज नॉट मैटर, अगली क्लास में जाएगा। डज नॉट मैटर, वो जाएगा अगली क्लास में। क्यों? प्राइवेट स्कूल है या सरकारी स्कूल है, बच्चों को फेल करेंगे, बदनाम होंगे, जाने दो, वो अगली क्लास में गया। तो इसमें असल कसूर किसका है? कसूर किसका है? तो जो ऊपर बैठा है बंदा, जिसको कहा आप DO लग गया, आप काट रहे, अच्छा मैं DO लग गया, अच्छा मुबारका 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 मुबारका। अच्छा गाड़ी भी मिलेगी आपको? गाड़ी भी है? अच्छा गाड़ी है जी, बिल्कुल मेरी गाड़ी है, मुझे वो सरकारी कोठी मिलेगी। हाँ जी मैं DO लग गया। यहाँ पे अफसर बनने का मतलब ही यही है कि आपके माइंड में वो एक पूरा लालच प्रोग्राम नहीं, वाला लालच सीन प्रोग्राम चल गया नहीं, है। उससे भी आगे एक चीज़ है कि आप यानी जो आपको प्रमोशन मिलती है बतौर ऑफिसर, वो एंजॉयमेंट है, आपकी तरक्की है। मतलब मैं तरक्की कर गया हूँ, मैं बिकॉज ऑफ मी, माई एजुकेशन, माई फन, माई इंटेलिजेंस, एक्टिव हूँ, मेरे लिंक है मेरे, मैं लग गया हूँ। मुबारका, अच्छा अब मुबारका, वो खुश है जी मैं अफसर हूँ, बस ख़त्म। अच्छा वो निकलता भी है तो वो मुर्गे फंसाने के लिए जी, हम मैंने वो 3 हेडमास्टर पकड़े नहीं थे, बेचारे बड़े रो रहे थे। इसके पीछे और स्पिरिट है, इन सारी चीज़ों के पीछे स्पिरिट ही और है। आज कितने मुर्गे पकड़े, मैं विजिलेंस ऑफिसर लगा रहा पूरे स्कूलों को, पूरे ज़िले में, तो पता चलता था फलां स्कूल में उस्ताद नहीं जा रहा, तो छोड़ना किसी को नहीं। वो बिल्कुल क्लियर था, मैं बिल्कुल क्लियर था, किसी को भी मैंने एब्सेंट पकड़ना है, छोड़ना नहीं, बतौर मुर्गा नहीं पकड़ना ना, ये नहीं, बिल्कुल उसकी बात ही नहीं सुननी, उसकी बात ही नहीं सुन। वो एक हम स्कूल में गए बतौर विजिलेंस, मैं मोटरसाइकिल पे किसी का सहारा लेता था कि आप मोटरसाइकिल पे मुझे ले जाएं, वो ले गया। वो हम 20 मिनट लेट थे, तो 20 मिनट पहले ही लेट थे, स्कूल लगने के 20 मिनट 30 मिनट बाद मैं ईसा खैर का एक स्कूल था, प्राइमरी स्कूल नंबर 2, उसमें गया। एक बंदा था, वो यानी आदि मुजरम था, वो आता ही नहीं था, उस्ताद था, वो लेट आया, तो वो क्यों, और ये पता नहीं इसको किसने कहा है, खैर कोई मसला नहीं, मैंने उसको उसका रजिस्टर पे लिख दिया। उसने कहा जी ये जी वो जी, मैंने भी बात ही नहीं सुनी उसकी, वो बातें करता रहा, पीछे दौड़ा, मेरे गेट के बाहर, वो स्कूल के बाहर निकल आया मेरे साथ, नहीं सार मेहरबानी सार, मैंने बात ही नहीं सुनी, मेरी इंटेंशन ही और थी, डिटर्मिनेशन थी, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ा। वो मैं कलूर पे गया, वो कलूर पे पहुंच गया, मैं त्राग पहुंचा, त्राग पे वो साथ साथ वो मोटरसाइकिल पर भागते रहे, कार थी उनके पास, कार चलती रही, मैंने उसको नहीं छोड़ा। उसके वालिद के ये रिमार्क्स थे, इतनी मुश्किल, इतनी तकलीफ़ हमें, अपॉइंटमेंट जब नौकरी लगनी थी, इतनी मुश्किल, इतनी जद्दोजहद हमने नहीं की अपनी नौकरी लगवाने के लिए, सिर्फ एक गैरहाज़िरी को मिटाना था, जितनी उधर हमने की कोशिश। यार कमाल है, आप पता नहीं किस किस्म के आदमी हैं। हम तो हैरान हो गए थे कि ये फंस कहाँ गए, ये क्या हो रहा है यार, वो बात ही नहीं सुनता हमारी। तो उस्ताद जब ये बात पता चली, फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी अगर आप इंटेंशन करें, जो बैठे हैं ऊपर DO EDO CO जो बैठे हैं, अगर उनकी इंटेंशन, उनकी नीयत ठीक हो, मेरी नीयत ठीक थी, 3 महीनों में उस्तादियों ने अपने सारे लंच बॉक्स तैयार कर लिए,
ناشتہ جہاں نہیں ہو سکتا، گھنٹہ لگے گا، ناشتہ اٹھاؤ، پہلے ادھر پہنچو، ادھر ناشتہ کرو اپنے اسکول، کوئی کدھر لگی ہوئی کدھر، ناشتہ ادھر ہی پکاؤ ادھر ہی کھاؤ، بھائی وہ غیر حاضر کر دے گا، وہ کسی کو نہیں چھوڑتا۔ ادھر ایک ڈرامہ لگا، خاکہ لگا، تو خاکے میں ایک استانی لیٹی ہوئی ہے قبر میں، ادھر ڈب ڈب ڈب، ہاں جی کون؟ اس نے کہا منکر نکیر، یہ جو آپ جب مرتے ہیں تو منکر نکیر آتے ہیں اللہ کی طرف سے، وہ کہتے ہیں ہاں جی ہم منکر نکیر، اچھا اچھا، اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ پھر انہوں نے کہا ڈب ڈب ڈب، کون؟ منکر نکیر، اچھا، اس نے کہا چپ ہو چپ، یہ پورے اسکول میں ایک خاکہ پیش ہو رہا تھا، 3 دفعہ انہوں نے ناک ایٹ کیا، اس نے کون؟ منکر نکیر، اچھا اچھا، جب 4تھی دفعہ کہا تو اس نے کہا قیوم خان، وہ سیدھا قبر سے اٹھی اللہ ایسے اٹھی، اور کہاں جا پہ کے اس نے تڑپ کے اٹھی، قیوم خان، قیوم خان، اٹینڈنس والا رجسٹر ڈھونڈا کہ کدھر اچھا اچھا جی۔ تو یہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس پچھلے 50 سال سے، یعنی یہ وہ آیا تھا اس کے دور میں، یعنی اب بھی وہی جو چیز وہ آرمی والے میٹرک پاس لوگ ہیں وہ آ جاتے ہیں چیک کرنے، انہی کی وجہ سے استاد اسکول میں جاتے ہیں اچھا، لیکن یہ مارجن میں رکھتا ہوں، رکھنا چاہیے مجھے کہ اچھے استاد ہیں اب بھی موجود ہیں، ہوں گے، لازمی ہونا چاہیے، لیکن میں نے ہمیشہ یہ کہا، سٹیج پر کھڑے ہو کر کہا کہ میں نے اپنی 40 سالہ زندگی میں کبھی 2 ٹیچروں کو ایک علمی بحث میں مصروف نہیں پایا کہ میں کہوں وہ اتنی علمی بحث، اتنا مشکل ٹاپک، اور یہ یہاں ٹیچر بننے کے بعد جو ایک ٹیچر کی ریگولر روٹین ہوتی ہے ڈیلی کی، وہ کیا ہوتی ہے؟ آرام سے جائے گا، 2 پیریڈ پڑھائے گا، گپے لگا کے واپس۔ جو پہلے ٹیچر لگتا ہے نا اس کو خوف ہوتا ہے، اچھا تو مجھے کلاس بھی پڑھانی پڑے گی، میرے ساتھ کیا ہوگا، مجھے تو آتا جاتا کچھ نہیں، میرا تو تجربہ نہیں ہے۔ وہ جاتا ہے، وہ 1 ہفتہ پیریڈ بھی لگاتا ہے، 1 ہفتہ پیریڈ لگاتا ہے، گھر سے تیاری کر کے بھی جاتا ہے، یار پڑھانا ہے، ٹیچر لگ گیا ہوں۔ جب وہ سب کی روٹین دیکھتا ہے نا، سب ٹیچروں کی روٹین، کہ ادھر ان کو تو کوئی احساس ہے، ادھر کھلی بات، کھلا ماحول ہے، وہ 5-10 منٹ تو ویسے لیٹ کر دیتے ہیں، وہاں سے جلدی نکل آتے ہیں، پڑھاتے بالکل نہیں وہ، تو میں کیوں اتنا لگا ہوا ہوں؟ وہ خود ٹیچر کہنے والے کہتے بھی ہیں ان کو، یار کیوں تم مر رہے ہو، کیا مسئلہ کیا ہے تمہارا، اب بھی ٹلی بجی ہے، ذرا بیٹھو 5 منٹ تو گزرنے دو، نہیں کھاتا تمہیں ہیڈ ماسٹر تمہیں نہیں کھاتا، بیٹھو آرام سے، ہمارا بھی ماحول خراب کر رہے ہو۔ اچھا دوسری بات جو پڑھانا ہے، دیکھیں جی، جب تک آپ کنسیپٹ میکنگ نہ کریں، بچوں کا کنسیپٹ کلیئر نہ کریں، ادھر سائنس بھی ہے، ادھر اردو بھی ہے، انگلش بھی ہے، ادھر اسلامیات بھی ہے، کنسیپٹ ہی کلیئر نہ کریں آپ، میتھ ہے، میتھ میں تو کنسیپٹ کلیئر نہ ہو میتھ آ ہی نہیں سکتی۔ تو اس میں یہ دیکھیں، جو پہلا نالج ہے وہ ہمیشہ کاپی کرنے سے آتا ہے۔ جب آپ کو کوئی کہے کہ آپ موٹر مکینک بننے جا رہے ہیں، آپ کا والد لے جائے اس کو، یار یہ بچہ ہے، اس کو ہم نے موٹر مکینک بنانا ہے، آپ اس کی نقل اتاریں گے، یہ نٹ کیسے کھول رہا تھا، وہ آپ کو سمپل اس کی یہ چیز کھولو اس کی، اچھا آپ کھولیں گے، پتہ ہی نہیں ہوگا کیوں کھول رہا ہوں، یہ کیسے کھلتی ہے، کھولیں گے، پھر کھول لیں گے، اس کو دیکھیں گے یہ کیسے کر رہا تھا، وہ کر رہے، پہلے ہوتی ہے نقل، کاپی کرنا ہے، آپ نے ہر چیز کو کاپی کرنا ہے۔ پہلا ہوتا ہے رٹا آگے جا کے پھر جب الفاظ پورے تیار ہو جاتے ہیں، ویکیبلری بن جاتی ہے لفظوں کی، وہاں سے علم کی ابتدا شروع ہوتی ہے، اس کو پھر وہ ٹیسٹ، اس کے شیڈز دماغ میں پھیلتے ہیں کہ اس چیز کا اصل مطلب کیا تھا، یہ لفظ کیا بات ہے جی، مجھے تو اتنے لفظوں کے میں نے آتے ہیں، یار کمال ہے، مجھے اتنے لفظوں کے میں نے آتے ہیں، مجھے چیز سمجھ آ جاتی ہے۔ اب یہ ساری چیز کوئی نہیں کرتا۔ جو ٹیچنگ ہے وہ بڑا پین ٹیکنگ ایک جاب ہے، اس میں پین لینی پڑتی ہے پڑھانے، جب آپ پڑھاتے ہیں تو وہ پین ٹیکنگ ہے، آپ ایک ہارڈ ورک کرتے ہیں، مشکل کام ہے، بڑا صبر آزما کام ہے، آپ کو
فالو اپ کرنا ہے، سننا ہے ہر وقت، ایک پڑھانا ہے، پھر سننا ہے، پھر کاپی چیک، پھر رائٹنگ دیکھنی ہے ان کی، ساری چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں۔ اچھا دوسری بات یہ ہے، آپ ذرا سوچیں کہ جو مین چیز ہے ہماری، جس مذہب سے ہم تعلق رکھتے ہیں، اور جو مین کتاب ہے، مین الہامی پاکیزہ کتاب، جو آسمانی کتاب ہے، آسمانوں سے اترا ہے ایک نالج، جس میں اللہ کلام کرتا ہے، اللہ بولتا ہے آپ کے ساتھ۔ یار یہ کیا تماشا ہے کہ جو عربی ہے وہ شروع ہو پلے سے اور ختم ہو ایم اے تک، وہ لازمی ہو، جب تک اس کو عربی نہیں لینگویج نہیں آ جاتی، اس کو 10ویں تک، اپنا بی اے تک، ایم اے تک کیوں اس کو لازمی کمپلسری سبجیکٹ کیوں نہ بنا دیں؟ یہ نہیں بنایا انہوں نے۔ یہ کہ عربی پڑھتے ہو تو وہ پڑھو، جو یہ پڑھتے ہو تو وہ پڑھو، یہ پڑھتے ہو تو یہ پڑھو، کوئی لازمی نہیں ہے، کسی کو نہیں آتی۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا المیہ ہے، یعنی ہمارا جو اعمال ہیں، جو ویژن ہے ہماری، جو ویژن ہے زندگی کے بارے میں، وہ بہت کلیئر ہو سکتی تھی اگر ہمیں عربی زبان سکولوں کی وجہ سے، سرکاری سکولوں کی وجہ سے 10ویں تک، ایف اے تک، بی اے تک عربی زبان بالکل کلیئر ہو گئی ہے۔ میں قرآن پڑھتا ہوں، مجھے نیچے معنی نہیں دیکھنا پڑتا، مجھے سمجھ آ جاتی ہے۔ اگر 10 بار آپ قرآن پڑھیں اور جو ادھر خدا کہنا چاہتا ہے وہ اس میں سے خاص چیزیں آپ کہیں کہ اس کا مغز یہ ہے، یار اصل میں یہ بات کہنا چاہتا ہے، ساری چیزیں باقی اس نے کہی ہیں، لیکن اللہ چاہتا کیا ہے؟ میں نے 10 بار قرآن پڑھا، ٹرانسلیشن مجھے خود آتی ہے، عربی مجھے خود آتی ہے، عربی ماسٹر ہوں میں عربی کا۔ اللہ اصل چاہتا کیا ہے قرآن میں؟ تو آپ کہتے ہیں یہ چاہتا ہے۔ تو اس ویژن کے ساتھ اگر آپ زندگی گزارتے تو اس میں کتنی پازیٹیو ایک تھنکنگ ہوتی، ایک نورانی تھنکنگ ہوتی، غلطیوں سے کتنا آپ دور بھاگ سکتے، ٹائم آپ کا کتنا سیو ہوتا، انرجی لیول آپ کا کتنا ہوتا، جو ایمبیگیوٹی ہے، جو ابہام ہے، جو زندگی میں چیزیں سمجھ نہیں آتی، وہ آپ کو کتنی سمجھ آتی، اور راستہ آپ کا کتنا کلیئر ہوتا، برکت آپ کی زندگی میں کتنی ہوتی۔ نہیں جی مسلم ہیں، پھر عربی تو پھر ہمیں تو نہیں آتی۔ قرآن ہاں میں 10 سال پہلے، وہ پہلے جب استاد پڑھاتا تھا میں نے 1-2 ختم کیے تھے، پھر نہیں پڑھی ہے، وہ پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے جی۔ اچھا یہ تو ایک یہ المیہ، اتنا بڑا المیہ، اتنا بڑا المیہ۔ اچھا پھر سائنس پڑھیں گے کنسیپٹ نہیں آتا، کیمسٹری پڑھیں گے کنسیپٹ نہیں آتا، میتھ پڑھیں گے کنسیپٹ نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں تم چھوڑ دینا، جو سوال نہ ہے تم چھوڑ۔ ایک استاد کہہ رہا تھا، ادھر کھگلا بارہ میں استاد ہے، اوپر پھر رہا تھا، وہ امتحان دے رہے تھے لڑکے، ان کے اوپر ایک نگران لگا ہوا تھا، وہ ان کو کہہ رہا تھا کہ جو چیز نہ آئے اس کو خالی چھوڑ دینا، کیوں کہ آگے جو نمبروں پہ مارکنگ جو کرنی ہے وہ بھی میں نے کرنی ہے، آپ خالی صفحہ چھوڑ دیں، میں اس کو پر کر دوں گا، آگے جب میں مارکنگ کروں گا نا تو پر کر دوں گا۔ میں نے یہ اطلاع دی، اوپر جو ای ڈی او ہے اس کو میں نے فون کیا کہ یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ جو استاد اوپر نگران ہیں وہی مارکنگ پہ لگے ہوئے ہیں، اور وہ لڑکوں سے یہ کہتے ہیں کہ اگر نہ آئے تو چھوڑ دیں کیونکہ آگے مارکنگ پہ بھی میں ہوں۔ اس نے وہاں سے کلرک بھیجا میرے پاس، کلرک نے کہا، اس نے کہا کہ یہ جو اپوائنٹمنٹ ہے ٹیچر کی نگرانی لگانی ہے پوری تفصیل میں، وہ آپ کو دیتا ہے اختیار۔ اس نے کہا کہ یوں خان کو اختیار دے دو، آپ لگائیں، دیکھ کر کون سا ٹیچر اچھا ہے اس کو لگائیں، جس کو نکالنا ہے نکالیں۔ یہ صورتحال ہے۔ مجھے جو سمجھ میں آ رہی ہے نا، جو باتیں آپ کر رہے ہیں، جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیڈ بیٹھے ہیں نا، ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ کون ہوتا ہے؟ ہیڈ ماسٹر کے بعد، اور اس کے بعد جو بالکل اس وقت سی او ہے، سی او ہے۔ جی ہاں، سی او تک موسٹلی آپ کی آدھے سے زیادہ ایکٹیویٹیز پہنچ ہی نہیں رہی ہوتی ہیں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، کہ انڈر گراؤنڈ لیول پہ ہو کے آ رہا ہے۔ نہیں یہ نہیں مانتا میں، کیونکہ پتہ ہوتا ہے سی او کو ہر چیز کا پتہ ہر ہوتا سی ہے۔ او ہیڈ ماسٹر پہلے لگتا ہے، ہر
سی او ہیڈ ماسٹر لگتا ہے. ہر سی او پہلے استاد ہوتا ہے, وہ 20 سال پڑھاتا ہے, 15 سال, پھر ہیڈ ماسٹر لگتا ہے, پھر وہ ڈی او لگتا ہے, پھر سی او لگتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے فیلڈ میں کیا ہو رہا ہے. شاید جب وہ ہیڈ ماسٹر رہا ہوتا ہے شاید اس کے ہوتے ہوئے اتنی چیزیں ہیپن نہیں ہو رہی ہوتی. نا اٹ از اے اسٹوری آف سینچریز. جب سے پاکستان بنا اس وقت سے یہ کہانی ہے. پہلے بہت زیادہ تھی, اب کم ہے, بہت زیادہ تھی. اب دوسری بات, یعنی وہ سکول اتنے تھوڑے ہیں. آپ کل گورنمنٹ ہائی سکول عیسیٰ خیل نمبر 1 میں آئے, نمبر 1, نمبر 2 ہائی سکول نمبر 2, نمبر 1 میں آئے, کلاس میں جائیں 70 لڑکے ہوں گے. یعنی استاد کو ہیلپ لیس کر دیا گیا کہ آپ ان سے سن کچھ نہیں سکتے اور پراپرلی ان کو پڑھا بھی نہیں سکتے, آپ کی آواز بھی ان تک نہیں جائے گی. تو استاد کا جو بیہیویئر ہے اسکول جب وہ جاتا ہے, جب کلاس میں جاتا ہے, اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہوتا ہے, وہ کیا سوچ کے کلاس میں جاتا ہے کہ بس میں نے ٹائم گزارنا ہے اپنا, یہ تو ویسی 70 لڑکوں کی کلاس ہے, یہ ویسے میں ان کے بارے نہیں آ سکتا, جی ہاں, بس ٹائم گزارو بالکل, اور بس آ جاؤ. بالکل. ہم 15-20 سال سے یہ دیکھتے رہے ہیں, اور کبھی کبھی ہم اس کو جب تھک جاتے تھے اور پتہ چلتا تھا کہ فلاں فلاں کلاسیں خالی ہیں, ماسٹر نہیں ہے, استاد نہیں جا رہے, تو جب چھٹی ہوتی تھی تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے تھے, چلو یار کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا, ادھر کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا, تو اس سے بہتر ہے چھٹی ہے, گھر تو جائیں, گھر تو جائیں. صحیح. تو اور یہ بات کہ ہیڈ ماسٹر کا کام بھی, یعنی ہیڈ ماسٹر جب ہیڈ ماسٹر بن جاتا ہے نا, وہ وہی چیز ہے, مبارکاں, بس مبارکاں, کیوں میں ہیڈ ماسٹر ہوں, اب کیا ہے, میرا پیریڈ ختم, پھر بس ذرا آسانیاں ہو گئی ہیں, دستخط کرتے ہیں, شکر ہے اللہ پاک کا, میرا پیریڈ نہیں ہے جی, اللہ پاک کا ترس ہے مجھ پہ, کرم ہے. اب میں پیریڈ نہیں پڑھاتا اور میں کسی کو چیک بھی نہیں کر سکتا. اچھا, ادھر یہ ایک ایسا کنبہ بن جاتا ہے نا, ذرا بات سنیں, ایسا کنبہ بن جاتا ہے اگر ہیڈ ماسٹر نے تھوڑا سا لوز ہوگا, ان سے باتیں ان کی سننے لگ گیا, ان کے ساتھ اس نے مل کے کہکا لگا دیا, کسی کو کہا بیٹھو جا, کدھر جاتے ہو, یار ثناءاللہ کو بلاؤ, اس کو بلاؤ, اکرم کو بلاؤ, رشید کو بلاؤ, فتح اللہ کو بلاؤ, اس کو بلاؤ, یار کہاں رہتے ہو, یار بیٹھو, یار چائے منگاؤ جی, چائے لاؤ. اگر آپ نے یہ کہہ دیا ایک دفعہ, یعنی جب آپ نے ایک لوز سرا ان کے ہاتھ میں دے دیا, آپ نے ثابت کیا کہ یہ میں لوز ہے, میں ہیڈ ماسٹر نہیں, یار میں فرینڈلی ایک بندہ ہوں آپ کے ساتھ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, زیادہ ڈر کوئی چھٹی, اس کے بعد آپ کہہ بھی نہیں سکتے ان کو کہ جو کہہ بھی نہیں سکتے. اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کئی ہیڈ ماسٹروں کو کہ یہ بندہ وہ بیٹھا ہے, اس کی کلاس لگی ہوئی ہے, وہ شور مچا رہے ہیں, وہ بیٹھے سامنے, کیوں؟ اچھا یہ کہتے ہیں میں اس کو کہوں گا نا تو یہ ایسا عذاب کھڑا کر دے گا میرے لیے, اس کے تو 5-7 بندے ہیں, گروپ ہے وہ پورا. اتنی غلط باتیں ہیں سکولوں کے اندر, اتنی غلط باتیں ہیں جس کا کوئی اندازہ نہیں. جو ٹیچرز کا یہ سمجھ میں مجھے آپ نے بتایا, مجھے سمجھ میں آیا ہے ایک پوائنٹ, تو 70 لڑکوں کی کلاس ہے جی, ٹیچر ویسے ہی اپنے پورے حالات سے پاکستان میں رہتے ہوئے وہ مارا پنجا ہوا ہے, اوپر سے اس کو کلاس میں جائے گا وہ 70 لڑکے, اور وہ لڑکے میجورٹی, صرف ٹیچر کا قصور نہیں ہے, وہ لڑکے بھی اس انٹینشن سے آئے ہوئے ہیں. اس 70 لڑکوں میں سے آپ کہہ لیں کہ 60 لڑکے اس انٹینشن سے آئے ہوئے ہیں کہ گھر میں ٹائم نہیں گزر رہا تو انہوں نے مار تراڑ کر کے ہمیں اسکول بھیج دیا ہے, بس ہم نے ٹائم گزارنا ہے کسی طرح. اچھا, ان کی بھی کوئی انٹینشن نہیں ہے. اور نہیں, اور یہ جب استاد ایک دفعہ ایک پروسیس سے گزرتا ہے نا کہ میں نے پچھلے سال پڑھائی ٹھیک نہیں کرائی, نہیں ہو سکی مجھ سے پڑھائی, اور میرے بچے پاس ہو گئے, بڑا اچھا سپریڈنٹ آیا تھا, بڑا تعاون, بڑا بہت ہی اچھا بندہ تھا, اس نے بڑا تعاون کیا, بڑی نقل چلی, بیچارہ بہت اچھا بندہ تھا. جب ایک پروسیس میں گزر جاتا ہے اور آپ وہ سوچتا ہے دل میں کہ میں نے یار کوئی خاص کام تو نہیں کیا تھا, بچے میرے پاس ہو گئے اور مجھے تنخواہ بھی ملتی, اس کو 30 مہینے کی سال کی 12 تنخواہیں ملیں, اس نے پڑھایا بھی نہیں,
پتہ چلا بچے بھی اس کے پاس ہو گئے. دس از دا بیسٹ وے, دس از دا سولوشن وداؤٹ اینی ہارڈ. You don't need to take any extra pain. Don't go into the hardship. Don't go. آپ ٹیچر رہے ہیں, ہاں جی. آپ نے سائنس پڑھائی ہے, جی آپ نے اس میں کیمسٹری فزکس یہ چیزیں پڑھائی ہیں. جی آپ کے شاگرد, میں اس چیز کا گواہ ہوں, ویورز کو بتانا چاہوں گا, میں جب بھی جا رہے ہوتے ہیں ڈیڈ اور میں باہر, ہمیں اتنے اسٹوڈنٹس آ کے ملتے ہیں ڈیڈ کے, اور ہر اسٹوڈنٹ کی ایک ہی چیز میں نے سنی ہے ان سے, اچھا استاد جی تساں بڑے لائق ہے. مطلب وہ اس چیز کو جی ہاں ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یو آر دا بیسٹ ٹیچر اس کی وجہ ایٹ دیٹ ٹائم. جی اس کی ایک اور وجہ بھی تھی کہ یعنی میں اساتذہ کے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا اس وقت. جب میں ادھر اپوائنٹمنٹ میری ہوئی تو میں سائنس روم میں رہتا تھا, ان کے ساتھ میں رہتا ہی نہیں تھا. اچھا پھر تمام اساتذہ سے میرا جو ڈفرینٹ پرسنالٹی جو سیٹ اپ, میرا جو کیٹیگری تھی بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ. استادوں کے اندر بیٹھا بھی ہوں تو مجھے پتہ ہے نو نتھنگ, پتہ نہیں یہ کون, یہ کیا ہو رہا ہے, کوئی ڈسکشن نہیں, کوئی علمی بحث نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اچھا اور اول تو ان کو میں گھیر لیتا تھا اپنی گفتگو میں, وہ مجھے ہی سنتے رہتے تھے. مجھے پتہ ہوتا تھا ان کا کہ ان کا. اچھا تو اس لیے جب شروع میں تو میں تو ایک ہی چیز میں محف تھا 5-7 سال, یعنی 74, 75, 76, 77, 78 تک, 78, 79, 80 تک یہ 6 سال میں نے کسی استاد کے ساتھ گپ نہیں لگائی. اب میرا کیا رہ گیا, کام رہ کیا گیا, لڑکے آتے تھے میرے پاس, پڑھانا ہے ان کو بس, اور دل سے پڑھانا, دل سے پڑھانا, پوری محنت کر کے پڑھانا, وہ دل سے پڑھانا ہے, انجوائے کرنا, وہ اس کلاس کا انتظار اسٹوڈنٹس کو بھی رہتا تھا. جب آپ دل سے پڑھاتے ہیں تو آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ نہیں کہ وہ جو آپ کا دل سے پڑھانا ہے وہ ضائع ہو رہا ہے, وہ انویزیبلی وہ فیلنگ اسٹوڈنٹس تک جاتی ہے کہ یہ ٹیچر بڑا اسپیشل ہے, فنی ہے, انٹرسٹنگ ہے, اس کی باتوں میں بڑا مزہ ہے, اس کا ہم نے کلاس مس نہیں کرنی. میں کہتا ہوں اسٹوڈنٹس اندر سے اتنے شریوڈ اور اتنے وہ ڈیپ, ان کا ایک جو دیکھنے کا انداز ہے اور انالیسز ان کا اتنا اسٹرانگ اور ڈینجرس ہوتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. جو پڑھانے والا ٹیچر ہے, جو نہیں پڑھانے والا, اور جس میں کوئی اور بات ہے, اور وہ ایک ہفتے میں نوٹ کر لیتے ہیں کہ یہ what ٹائپ آف ٹیچر ہی از, یہ اس قسم کا استاد ہے. تو ان کو پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ. ڈیڈ لاسٹ کوشچن میں کروں گا جس سے اس کو ریپ اپ کریں گے. آپ ایز اے ایجوکیشنسٹ, آپ کا کافی ایکسپیرینس ہے ٹیچنگ سے ریلیٹڈ اور ایجوکیشن کے شعبے سے ریلیٹڈ. اگر ہم فار ایگزامپل 5 یا 6 یا 7 جو بھی پوائنٹس بنتے ہیں, اگر ہم ان کو فنگر ٹپس پہ گنیں, کتنے پوائنٹس بنیں گے؟ واٹ ول بی یور سجیشن ٹو آڈینس, ٹو گورنمنٹ؟ فار ایگزامپل آپ پرائم منسٹر ہیں, اب آپ نے چینجز کرنی ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں, آپ کیا اسٹیپس لیں گے کہ یار یہ میں کروں گا بس نظام بہتر ہو جائے گا, سارا سب چیز اسموتھ ہو جائے گی؟ یہ جو فیلڈ والے ہیں نا افسر, سی او, اس کو میں دفتر میں نہیں رہنے دوں گا. دفتر میں نہیں, چیک کرو, چیک اینڈ بیلنس میں فیلڈ میں جاؤ. ڈی او 3 ڈی او ہیں, ایک ڈی او ایلیمنٹری 8ویں تک, ایک ڈی او سیکنڈری 10ویں تک, ایک سی او جو پورے سسٹم پر اس کا جدھر بھی چلا جائے. ان تینوں کو بیٹھنا نہیں چاہیے, اور ان کے پاس ایجنڈا ہونا چاہیے کہ کیوں نکل رہے ہیں, کرنا کیا ہے آپ نے ادھر اسکول جا کے. یہ نہیں کہ رینڈم بس نہ رینڈم جا رہے ہیں, اپنا بل بنا رہے ہیں, نہ پٹرول بھی جلا رہے ہیں اور سیر کر, نہیں, ایک ویژن ہو, ایک ایجنڈا ہو, اس ایجنڈے کو مکمل کر کے لائیں. ایک پرفارما ہو, وہ پر کر کے لائیں. آپ ان سی اوز کو رہنے نہیں دیں گے, نہ ادھر نہیں رہے. اس کے علاوہ ہیڈ ماسٹر کو میں پابند کروں گا کہ آپ نے دفتر میں نہیں رہنا, آپ نے ان کو دینا ہے پروگرام لکھ کے کہ کون سے دن آپ کون سی کلاس میں ٹیسٹ لے رہے ہوں گے, کس دن میں. سب اساتذہ کے پاس میرا لکھا ہوا موجود ہوتا تھا, میرا لکھا ہوا چارٹ, لکھا ہوا ان کے پاس
موجود ہوتا تھا، ان کی فوٹو اسٹیٹ موجود ہو، اس دن میں نے آپ کی کلاس چیک کرنی ہے، اور اسی وقت میں جاتا تھا، یہ آج میں نے 8ویں کو چیک کرنا ہے، آگے 7ویں کو کرنا ہے، آگے اسی دن اس سے نکل کر ادھر، پھر آگے پھر آگے، ان سے میں نے وہ آبجیکٹیو سننے ہیں، جو MCQs ہیں میں نے سننا ہے، خود سننے ہیں۔ اچھا، جب یہ کام کریں یہ گے ہو گیا آپ کا دوسرا یہ point۔ کریں گے آپ، جب پتہ ہوگا میرے پاس ہیڈ ماسٹر رہے گا یار، اور سارے اسکول کو پتہ ہو کہ میرے پاس فلاں دن آنا ہے، میرے پاس فلاں دن اور آنا ہے۔ ہیڈ ماسٹر کو پتہ ہو کہ کبھی بھی CEO آ سکتا ہے۔ نہ CO کو تو چھوڑے، وہ خود CO ہے۔ میرے پاس جب آتے تھے آفیسر، میں کہتا ہوں اٹ از ناٹ فار یو، اٹ از فار می، بیکاز آئی ایم این آفیسر، میں اسکول کو چلا رہا ہوں، یہ صفائی آپ کے لیے تو نہیں ہے، میرے لیے یہ۔ میں ان کو کہتا بھی تھا ادھر اپنا درجہ چہارموں کو کہ صفائی DO یا CO کے لیے نہیں کرنی، آپ نے صفائی اپنے لیے کرنی ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، اپنے لیے، استادوں کے لیے، بچوں کے لیے صفائی کریں۔ کوئی آتا ہے جہنم میں جائے، اس کو کیا کہیں، اس کا کیوں ذکر کرتے ہو؟ اپنے لیے صفائی کرو، اپنے لیے پڑھو، وہ ہے چیز، اس کو اگلے کو پتہ چل جاتا ہے آپ کی بات۔ جیسے ہی وہ میرا افسر کوئی بھی آیا، اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ تو کوئی اور چیز ہے یار، بڑا اچھا بندہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی لہجے سے پتہ چل رہا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں، اس نے میرا احساس ہی نہیں کیا میں افسر ہوں۔ یہ ہو گئے 2 پوائنٹ، چلیں ان سے آپ کا ایجوکیشن کا نظام بہتر ہو جائے گا۔ اب جو والدین ہیں ان کے لیے کیا میسیج ہے، اور وہ اپنے بچوں کو کیسے اس رائے راست پہ لائیں کہ ٹھیک ہے یار ان کو پڑھائی کے لیے دیکھیں یار، ایجوکیشن دیکھیں مائی سن، دیکھیں جب ایک آدمی اپنا بچہ حوالے کر دیتا ہے ایک انسٹیٹیوشن کو، جہاں اس بچے کو ایک بہتر انسان، ایک بہتر سٹیزن بنانا ہے، اس کی ذمہ داری اس کی ہو گئی، تو پھر آپ کہیں والدین جی والدین ادھر سکول ہیں میاں والی میں جو بستہ لے لیتے ہیں، آپ نے ادھر نہیں پڑھنا، ہاں بستہ رکھیں بستہ رکھ کے جاتے ہیں لڑکے، کیوں آپ نے اتنا پڑھ لیا، آگے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ والدین کو چھوڑیں، وہ ہیلپ لیس ہیں، کیوں کہ والدین، یہ امریکہ تو ہے نہیں کہ ہر والد کی بڑی اچھی سروس ہے، بڑے اچھے اس کے اکنامکس جو ہیں اسٹیٹس ہے بڑا، اور اس نے ٹیوشنیں رکھی ہوئی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یہاں والدین ہیلپ لیس ہیں، میڈیا کر معاشرہ ہے، صرف کچھ چند بندے ہیں 2% جو ٹیوشنیں رکھ کے دے سکتے ہیں جب بچوں کو، آپ نے ان کو بنانا ہے اسی جگہ پہ۔ میں نے کبھی ہوم ورک نہیں دیا، ادھر بھی ٹیچروں کو بتاتا ہوں میں نے تو ہوم ورک نہیں دیا، یہ کیوں لے گئے؟ میں نے تو ان کو، وہ کہتی ہے مجھ سے جی یہ گھر کا کام نہیں کر کے آتا نا، تو اس لیے نہ لے گئے، دیکھیں اس کی کاپیاں دیکھیں، گھر کا کام یہ بالکل لکھتا ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا میں نے تو گھر کا کام کبھی دیا ہی نہیں، یہ پھر کیوں لے گئے؟ یہ تو پھر جب تک چوتھی میں تھے 0 تھے، 5ویں میں آ کر یہ بن گئے ہیں بالکل، ہوم ورک میں نے دیا ہی کبھی نہیں۔ صحیح۔ ہاں جی، تو نصاب کو اس طرح کریں، جو پریکٹیکل لائف میں چیز پیش آنی ہے وہی نصاب میں دیں، نصاب اس چیز کا دیں جو پریکٹیکل لائف میں چیز آپ کو، اس لڑکے کو پیش آنی ہے، اور اس پہ اس کی کامیابی اس نے حاصل کرنی ہے اس چیز کی۔ دوسری، کنسیپٹ میکنگ پہ زور دیں کہ بچے کا کنسیپٹ بنائیں، آپ اس کی ریہرسلیں کرائیں، مشقیں کرائیں، کلاس ورک ہو کہ لکھنے کی مشق ہو رہی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ میں نے ادھر ٹیچروں کو کہا کہ روزانہ 2 لائنیں لکھ کر رہے ہیں اردو کی، وہ 2 لائنیں میرے پاس آ جاتی تھیں، حیران میں کہ یہ تو ان کا خط ہے، یہ ان کی ہینڈ رائٹنگ ہے ٹیچروں کی۔ اس کے ساتھ میں ایک نیچے لائن لکھتا تھا، ہر ٹیچر کے نیچے ایک لائن اسی کی، وہی لفظ میں لکھتا تھا۔ حیران، اتنا ہیل آف ڈفرینس کہ یہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، اوپر کیا لکھا ہوا ہے یار، یہ کس طرح لکھتی ہے ساری کی ساری ٹیچریں۔ تو بہت محنت کی ضرورت ہے، اور یہ محنت ہو رہی ہے دنیا بھر میں، وہ پیٹرن بھی ٹھیک ہے، یہاں تو پیٹرن ہی غلط ہے نا، یہاں تو سارا پیٹرن غلط۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، میرے سکول میں، کسی سکول میں 50 استاد ہیں، وہ پیریڈ پہ نہیں جاتے ہیں، وہ پڑھاتے نہیں۔ میری جو کلاس، جس کلاس میں میں جا رہا ہوں، وہاں وہ 7 سبجیکٹ ہیں، 8 سبجیکٹ ہیں، 7 ہیں، 6 جو استاد ہیں ادھر، باقی میرے علاوہ
وہ پیریڈ میں کچھ بھی نہیں پڑھاتے، بچے بالکل ڈل ہیں. وٹ کین آئی ڈو؟ You can't do anything. اٹ از اے ٹیم ورک. استادوں کا ہوتا ہے ٹیم ورک. ایک کلاس میں 5 استاد جا رہے ہیں، 6 جا رہے ہیں، وہ ٹیم ورک ہے. سب وہ ہر مضمون میں لیک ہوگا تو آپ کے مضمون میں بھی لیک ہوگا. تو یہ تو ایک ٹیم ورک ہے. پیچھے سی او نہیں نکلتا، وہ کہتا ہے مبارکاں مبارکاں سی او. میں جی سی او یہ گاڑی سر یہ گاڑی اچھا سر یہ گاڑی یہ تو ماڈل اور ہے یہ آپ کو جی ابھی ملی ہے. پہلے وہ جیپ تھی نا، اب یہ کار ہو گئی ہے. جی ہاں. تو سر آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ وہ بتائے گا بڑی شان سے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. صحیح. جی تو اس کو ریپ اپ کرنا چاہیے. کوئی آخری سوال ہو تو کر دیں. بس یہی ہے کہ آپ میسج دے دیں جو جتنے بھی ویورز ہیں دیکھ رہے ہیں ان کو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ. جی ہاں، جو ٹیچرز دیکھ رہے ہیں اسپیشلی وہ دیکھیں جی. والدین کے لیے ایک ہی میسج، ایک والدین کے لیے میسج، آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ آپ کے بچے ہیں. اگر آپ کروڑ پتی بھی ہیں اور بچے آپ کے پڑھنے میں ناکام ہو گئے، ان کو پڑھائی کی بریک لگ گئی، میٹرک میں مڈل میں بریک لگ گئی، وہ آپ کی ساری کمائی کھا جائیں گے. اور پتہ نہیں اتنا وہ مس بیہیو کریں گے آپ کے ساتھ کہ آپ ساری زندگی روتے رہیں گے اور روتے روتے قبر میں جائیں گے. آپ کی سب سے قیمتی چیز جو ہے کسی بھی بندے کی، وہ اس کی اولاد ہے. جب بندہ کوئی کہتا ہے، میرے ساتھ ہیڈ ماسٹر تھے، وہ کہتے تھے ہاں جی کیا بنا آپ کے بچے؟ وہ کہتے تھے میرا ایک بچہ ڈاکٹر ہے، ایک بچہ بینک میں ہے، ایک بچہ وکیل ہے، ایک بچہ انجینئرنگ کی تو تعلیم کا حاصل، وہ آخری سال اس کا. تو میں نے کہا آپ کی بیٹیاں؟ اچھا 2 بیٹیاں ہیں. ان کا یار کیا کریں گے وہ، کس طرح وہ شادی پیسے؟ یہ میں نے تو نہیں کرنے، انہوں نے کرنے ہیں، میرے بیٹوں نے کرنا ہے، میرا ہیڈک تو نہیں ہے. وہ جانے اور ان کے بھائی جانے. مزہ آ گیا. اب میرے ساتھ ایک لڑکا پڑھتا تھا جو ڈی او بن کے آیا ادھر کالجز کے بچے بیٹے جی بڑے ہائی کورٹ کا وکیل ہے، وہ اپنے اپنا ہائی کورٹ کا وکیل ہے، سپریم کورٹ کا وکیل ہے، کوئی دبئی میں ہے، وہ انجینئر ہے. یار کمال ہے. حیران میں ہو گیا اس کو سن کے. جب آپ بتاتے ہیں میرا بچہ ڈاکٹر ہے، میری بیٹی ڈاکٹر بن گئی، کیا پراؤڈ کرنے کی بات ہے، یعنی قابل فخر بات ہے یار. بڑا کارنامہ ہے کسی بندے کا، بڑا کارنامہ ہے. اگر آپ کہیں کہ میرا بیٹا بزنس میں ارب پتی ہے، ایک فکرہ. دوسرا اس کو چھوڑیں، میں اس پہ کاٹا لگاؤں گا، کاٹا کینسل. دوسرا کیا کرتا ہے؟ وہ ڈاکٹر ہے. ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. بیٹی کیا کرتی ہے؟ جی وہ ایک وہ جو اپنا میک اپ والا ہوتا ہے، جو کون سا ہوتا ہے جو میک اپ کرتی ہیں لڑکی، میک اپ آرٹسٹ. نہ وہ جو اس کا نام کیا؟ بیوٹی پارلر. بیوٹی پارلر کرتی ہے. کاٹا. اچھا جی وہ لیڈی ڈاکٹر ہے، وہ جی کالج میں پرنسپل ہے، کالج میں وہ لیکچرار ہے. گڈ گڈ گڈ. کوئی کارنامہ، کوئی تو کارنامہ ہونا چاہیے. صحیح. ریپ اپ کرنا چاہیے ہمیں. تو جو والدین ہیں ان کے لیے یہ ہے، استادوں کے لیے، اساتذہ کرام کے لیے. بھائی وہ اساتذہ کرام بھی ہیں جو اسی پڑھائی کی وجہ سے، جو کلاس میں وہ پڑھائی کراتے ہیں اس کی وجہ سے اتنے پاپولر ہیں کہ جب وہ بعد میں آتے ہیں تو اتنے بندے ان کو گھیرتے ہیں کہ ان کے پاس لڑکوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں اکیڈمی میں پڑھانے کے لیے. اور وہ ڈاکٹر جتنی کمائی کرتے ہیں جتنی ڈاکٹر کر سکتا ہے. یا ایک اور بات، ایک اور چیز، جو پڑھانا ہے کسی کو، یہ صرف آپ کی نوکری کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے. اگر وہ لڑکے 50 ہیں، 40 ہیں، جتنے ہیں، 10 سال آپ نے پڑھایا، 20 سال، وہ لڑکے ہو گئے 2000 کے 2000 لڑکے دھکے کھا رہے ہیں. اگر کھا رہے ہیں تو یہ جو گناہ ہے یہ آپ کے حصے میں چلتا رہے گا، یہ چلتا ہی چلتا جائے گا کہ یہ بندہ تھا جو نہیں پڑھاتا تھا، یہ اتنے خاندانوں کا اس نے معاشی قتل کیا،
اگر وہ ترقی کے زینے پہ چڑھ گئے، سب کے سب کامیاب ہو گئے، ہر قدم پہ، ہر موڑ پہ صدقہ جاریہ، آپ کا حصہ اس کے چلتا ہی چلتا رہے۔ آپ قبر میں جا پڑیں گے، جب کہ سب کو جانا ہے ادھر جا پڑیں گے، لیکن ایک پیچھے چیز چل رہی ہوگی آپ کی کہ آپ نے دل لگا کے پڑھایا، پورا پین لیا آپ نے پڑھانے میں کہ کوئی لڑکا نالائق کمزور نہ رہ جائے آپ کی کلاس کا۔ تو یہ چیز ہے، اس کو دماغ میں رکھیں۔ اب آپ ریپ اپ کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو ویورز یہ تھیں باتیں ڈیڈ نے جو بہت ہی کام کی باتیں آپ کو بتائیں، انفارمیٹیو ٹاک تھی ہماری۔ جو ٹیچرز تھے، جو ویورز تھے جو سن رہے ہیں، اس چیز کو آپ مطلب ذہن میں رکھیں کہ ایک بچے کا نہ پڑھنا صرف یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ایز اے ٹیچر ہیں اور آپ اس چیز سے بچ جائیں گے، وہ بچہ جب بڑا ہوگا وہ معاشرے میں اس نہ پڑھنے کی وجہ سے جو چیزیں بنائے گا، جو اس میں بیڈ امپیکٹ ہوگا، وہ کہیں نہ کہیں جو ڈیفیشنسیز اس کے اندر ہوں گی وہ کہیں نہ کہیں انڈائریکٹلی کبھی نہ کبھی آپ کو بھی ہٹ کریں گی۔ نہیں جی، وہ خود کہے گا، وہ خود بھی کبھی کبھار کہے گا کہ ہم اس استاد کے مارے ہوئے ہیں۔ ہم اس استاد کے مارے ہوئے ہیں۔ ہاں جی۔ تو یہ اس چیز کا خیال رکھیں، جو پیرنٹس ہیں آپ اپنے بچوں پہ فوکس کریں، ان کی جو تعلیم سے ریلیٹڈ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو آپ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، ٹائم پہ نہیں جا رہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کا آپ خیال رکھیں۔ باقی یہ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل کا آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں ہمارے چینل کے بارے میں؟ ہمیں بتائیں آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ باقی انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔